آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو ہونے والے انتخابات کا نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات اب مرحلہ وار کرائے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 27 جولائی کو صرف میرپور ڈویژن میں انتخابات ہوں گے۔ مظفر آباد میں 2 اگست کو انتخابات ہوں گے۔ پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کو انتخابات کرائے جائیں گے۔ مزید جان لیتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے عرفان صدرزئی سے۔ عرفان بتائیے۔ جی 27 جولائی کو جو ہونے والے انتخابات تھے ان کو اب مرحلہ وار کر دیا گیا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں انتخابات ہوں گے اور مظفر آباد میں 2 اگست کو ہوں گے۔ اس کے علاوہ پونچھ ڈویژن جو ہے وہاں 10 اگست کو انتخابات کروائے جائیں گے۔ آزاد کشمیر چونکہ 3 ڈویژن پہ مشتمل یہ علاقہ ہے اور یہاں پہ 27 جولائی کو ایک ہی دن بیلٹنگ ہونی تھی، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پونچھ ڈویژن میں خاص کر کے عوامی ایکشن کمیٹی کلعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے حالات بدستور خراب ہیں، جس کی وجہ سے وہاں الیکشن کا ماحول نہیں بن پا رہا تھا۔ وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم ہے سردار تنویر الیاس، ان کے اسکواڈ کے اوپر بھی حملہ ہوا، اسی طرح امیدواران کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی، تو یہاں پہ حالات ایسے نہیں تھے کہ ایک ہی دن الیکشن ہو، چونکہ وہاں پہ آپ کو پولنگ بوتھ بنانے تھے، آپ کو بیلٹ پیپرز پہنچانے تھے، عملے نے جانا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ حالات کی نزاکت کے مطابق بالکل درست فیصلہ۔ اور اب جو الیکشنز ہوں گے وہ تینوں ڈویژن میں جو مختلف جو تاریخیں ان کے اوپر ہوں گے۔ جو پہلے سے دی گئی تاریخ ہے 27 جولائی، اس میں میرپور کے تو الیکشنز ہوں گے، وہاں پہ بلاول بھٹو بھی جلسہ کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پہ کیمپین چلا رہی ہے۔ اب مسلم لیگ نون کا اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا رخ بھی میرپور ڈویژن کی جانب ہی ہوگا، چونکہ 27 جولائی تک وہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھرپور طریقے سے کیمپین کریں تاکہ اس کا جو اثر ہے وہ باقی جو دونوں ڈویژن ہیں ان کے اوپر ہی ہو۔ اور اس کے بعد پھر مظفر آباد میں جو 2 اگست کو انتخابات ہوں گے، جو کیپٹل بھی ہے، ایک بڑا علاقہ ہے، یہاں سے بھی راجہ فاروق حیدر اس ڈویژن سے الیکشن لڑیں گے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑیں گے، تو کافی زبردست الیکشن ہونے کی توقع۔ اس کے بعد پھر جا کے 10 اگست کو جو انتخابات وہ پونچھ ڈویژن میں ہوں گے۔ لگتا نہیں ہے کہ 10 اگست کو بھی حالات ٹھیک ہوں گے، لیکن ابھی جو شیڈیول جاری کیا گیا اس کے مطابق پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کو الیکشنز ہوں گے۔ وہاں پہ ایک امیدوار پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہاں پہ پہلے ہی مؤخر ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ راولہ کوٹ میں کرفیو ہے، باقی جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی حالات سازگار نہیں تھے، تو اس وجہ سے پونچھ ڈویژن میں جو الیکشنز ہیں وہ سب سے آخر میں رکھیں گے، 10 اگست کو وہاں پہ الیکشنز ہوں گے۔ جی عرفان، سیاسی جماعتوں کے کیا مطالبات تھے؟ دیکھیے، سیاسی جماعتوں اور ایکشن کمیٹی کے درمیان ایک 28 نکاتی جو ایجنڈا تھا اس کے اوپر اتفاق ہوا تھا، اور جس میں سیاسی جماعتیں کہہ رہی تھی کہ ہم نے ان کی جو بھرپور جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو فلفل کر لیا ہے، لیکن جو مہاجرین کی نشستیں ان کے اوپر آ کے دونوں جانب سے جو گڑبڑ ہوئی، اور اس وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی جس کو کلعدم قرار دیا گیا وہ اپنی ڈیمانڈز لے کے وہاں پہ بیٹھ گئی، اور اس کے بعد تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ ہوگی۔ مسلم لیگ نون ہو، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ہو، یا باقی مسلم کانفرنس ہو، یا نئی جو ابھی پارٹی وجود میں آئی ہے استحکام پارٹی جس نے آزاد کشمیر میں حال ہی میں قدم رکھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جو مہاجرین کی نشستیں ان کو ختم نہ کیا جائے، چونکہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور یہ اسمبلی کے اندر جائے گا، وہاں پہ 2/3 اکثریت ہوگی، اس سے ہی امینڈمنٹ کے بعد یہ والی ڈیمانڈ جو ہے فلفل کی جا سکتی ہے۔ اور خاص کر کے جو مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری شناخت کا معاملہ ہے اور اس کو بالکل گلی محلے کی سطح کے اوپر حل نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جو ڈیولپمنٹ کے ایشوز تھے، ایئرپورٹ کا معاملہ ہو یا ہاسپٹلز کی اپ گریڈیشن ہو یا اسکولوں کی حالت بہتر کرنی ہو یا خاص کر کے جو بیوروکریسی ہے اس کے مراد کو ختم کر رہا ہو، تو اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ بھی متفق تھی اور آزاد کشمیر کی حکومت بھی۔ لیکن مہاجرین کی نشستوں کے اوپر جو بات بگڑی، وہاں پہ جا کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے ایک سٹینس لے لیا اور کلعدم ایکشن کمیٹی دوسری طرف ٹھہر گئی، اور ابھی تک یہ جو برقرار ہے صورتحال، اور یہ خاص کر کے پنچ ڈویژن کے اندر ہی ہے، اور اسی وجہ سے جو چیف الیکشن کمشنر ہے انہوں نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ الیکشن سب سے بعد میں رکھے، اور یہ ایک موو بنے گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرپور ڈویژن میں جب الیکشنز ہوں گے وہاں پہ لوگ نکلیں گے، بیلٹنگ ہوگی، اس کے بعد مظفر آباد ڈویژن میں جب لوگ نکلیں گے تو لوگ دیکھتے ہوئے ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پنچ ڈویژن کے لوگ اسمبلی میں نہ جائیں، یہ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، لوگوں کے جو نمائندے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، تو وہاں پہ الیکشنز ہر حال میں کروانے ہی کروانے، چونکہ 5 اگست کو جو آئینی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس اسمبلی کی۔ اس کے بعد جو آزاد کشمیر کا جو عبوری ایکٹ ہے 1974 وہ خاموش ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، چونکہ جو موجودہ
हुकूमत है, इसी के नीचे इलेक्शंस होने, कोई नई हुकूमत या अबूरी हुकूमत इलेक्शंस नहीं करवा सकती। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल पाकिस्तान की निस्बत मुख्तलिफ है, तो वहाँ पे 5 अगस्त से पहले इलेक्शंस करवाने ही करवाने। इसी वजह से जो पाकिस्तान की हुकूमत है या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, इन्होंने फैसला किया कि इलेक्शंस बहरहाल करवाए जाए, अदरवाइज आईनी बहरान पैदा होने का खदशा है, और ये उन्होंने एक हल निकाला है कि इसको मरहलावार करवाया जाए। जी इरफान, अब जबकि शेड्यूल जारी कर दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मरहलावार इंतखाबात का, तो इस पर कोई सियासी जमातों का मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, पीपल्स पार्टी तो पहले ही चाह रही थी कि इलेक्शंस डिले हों, उनकी हुकूमत थी, और जो लोगों की, तो उन्होंने जो उनके पास बजट था वो भी उन्होंने खर्च किया, लोगों की फलाह के काम किए। इससे पहले चौधरी अनवारुल हक थे, उनके हवाले से कोई अवामी राय बहुत अच्छी नहीं थी, और पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन जीते और हमारा हक है आज़ाद कश्मीर में, हमने अवामी एतमाद को बहाल किया है और हमने डेवलपमेंट में और रिलीफ के कामों में काफी पैसा खर्च किया है, और उन्हें ये तवक्को थी कि वो अच्छी खासी सीटें निकालेंगे और किसी ना किसी तरह अलायंस में मुस्लिम लीग नून के साथ आके वो गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन जब ये सूरत हाल पैदा हो गई पुंछ डिवीजन के अंदर जो अभी है, तो इसका सारा मलबा पीपल्स पार्टी के ऊपर आ रहा था, मुआहदा भी उन्हीं के साथ हुआ था, तो बातचीत भी उन्हीं के साथ होनी थी, तो इस वजह से जो मकबूलियत थी उसमें काफी कमी आई। जो नए नौजवान वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर, उन्होंने अपने तय काफी कोशिशें की, लेकिन चूंकि उनके साथ बातचीत नहीं हो सकी, उन्होंने भी बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। शुरू में तो ऑफर किए, लेकिन उसके बाद उनकी जो मकबूलियत है उसमें भी काफी हद तक कमी आई। तो इसके बाद जो सारी सियासी जमातें हैं वो भी जब एक तरफ होगी, तो मेरा ख्याल है उनकी हुकूमत को काफी सहारा मिला। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को होने वाले इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब मरहलावार इंतखाबात होंगे। इरफान सदुज़ई हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।